بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله رمضان سے قبل جو ہمارے دروس جاری تھے، رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی اسے قبول فرمائے، اور بار بار اللہ تعالی رمضان جیسا عظیم مہینہ ہماری زندگیوں میں داخل کرے. انشاءاللہ ان دروس کا سلسلہ دوبارہ سے جاری ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے علم کے حصول کو آسان کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عامر الیحسبی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. خطبے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. دین کی سمجھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے بھلائی کا ارادہ ہے. جس کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی آدمی نیکی کا کام اس وقت کر سکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ یہ نیکی ہے، اور یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی بھی آدمی گناہ سے اسی وقت بچے گا جب اسے معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اللہ جس کو پسند کرتا ہے اللہ اسے علم کی توفیق دیتا ہے. لہٰذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کے حصول کا شوق اپنے دل میں پیدا کرے. اور علم ایک عبادت ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، سنتیں عبادت ہیں، اسی طرح علم کا حصول بھی ایک عبادت ہے جس پر مومن کو اجر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم عبادت سے الگ کوئی چیز ہے، اسی لیے وہ عبادت کو علم پہ ترجیح دیتے ہیں. عبادت پر علم کو ترجیح دیتے ہیں. کیسے کہ اگر علم کی مجلس ہو تو علم کے مجلس کو چھوڑ کر وہ نفل نماز پڑھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ زیادہ مرغب چیز وہ ہے. یقیناً سنتیں اپنی جگہ پر ہیں، اس کے ساتھ علم کا حصول بھی ایک عبادت ہے، لہٰذا عبادت سمجھ کے اسے انجام دیا جائے. بلکہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شیطان کا جو حربہ کسی بھی انسان پر ہوتا ہے، سب سے پہلی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو علم سے دور کر دے. سب سے پہلا حربہ ہے. حتیٰ کہ علماء کو بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے. جن کے پاس پہلے سے علم ہوتا ہے شیطان انہیں بھی علم سے روکتا ہے، ایسی چیزوں میں انہیں مصروف کر دیتا ہے کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے لیے ضروری تھیں ان سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ مومن عبادت سے علم سے دور ہو جائے، کیونکہ علم سے دور ہوگا تو خود بخود وہ اندھیرے میں رہے گا، کبھی ہدایت تک وہ نہیں پہنچ پائے گا. اسی لیے ابن جوزی نے نقل کیا بعض صوفیہ کے حوالے سے کہ ان میں سے بعض لوگوں نے 30 سال تک علم حاصل کیا، اور 30 سال میں جو کچھ انہوں نے کتابیں لکھی تھیں ساری کتابیں انہوں نے پانی میں بہا دی، سمندر میں پھینک دیا. کیوں؟ شیطان نے ان سے کہا علم کا مقصد تو عمل کرنا ہے، آپ کو تو اب معلوم ہو گیا دین کیا ہے، تو ان کتابوں کی کیا ضرورت ہے. ساری کتابیں انہوں نے دریا میں پھینک دیں، سارا علم ضائع کر دیا، برباد کر دیا، علماء کی مجلسوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف کرنے لگے. اور ایسا وقت ان کے اوپر آیا کہ جب وہ بوڑھے ہونے لگے اور لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ یہ دیندار لوگ ہیں، اور لوگ ان کے پاس آ کر پوچھتے تھے دین کے بارے میں، تو خود بھی گمراہ ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. تو شیطان نے عبادت کے نام پر، علماء کہتے ہیں، دریا میں پھینک دیا کتابوں کو، اس لیے کہ علم کا مقصد عمل ہے. علماء کہتے علم بھی ایک عمل ہی ہے، علم کوئی عمل سے باہر کی چیز نہیں ہے. اس طرح درس میں بیٹھ کر کے دین کو سننا ایک عمل صالح ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے. شیطان نے لوگوں کو دھوکہ دیے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے علم کو ضائع کر دیا اور دینی مجالس سے دور ہو گئے، غافل ہو گئے. لہٰذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر پرفتن اس دور میں جب کہ گمراہی طرح طرح سے لوگوں تک پہنچتی ہے، اس لیے علم کی طرف راغب ہوں. اور جب علم کی بات آتی ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے بیچ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں سن رکھی ہیں پہلے سے. کسی کی عمر 40 سے 45 سے 50 سے 60 ہے، کئی سال سے وہ دین سنتے آ رہے ہیں، انہیں بہت ساری معلومات ہیں. جیسے ہی درس شروع ہوتا ہے یا تقریر شروع ہوتی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، وہ سارے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں جنہیں پہلے سے توحید کی قسمیں معلوم ہیں. یہ علم سے بے رغبتی اور علم کی بے احترامی ہے، اور اللہ کے دین سے اعراض ہے.
دین کے علم کا مطلب یہ نہیں کہ ہر درس میں آپ کو نئی بات ہی ملے گی. اگر ایسا ہے تو پھر نیا دین بنانا پڑے گا. دین نازل شدہ ہے، محفوظ ہے، محدود ہے، اس کے باہر کوئی چیز دین نہیں ہے. وہی باتیں تکرار سے آتی ہے. رمضان آئے گا وہی مسائل جو آپ 40 سال سے سنتے آ رہے ہیں وہی مسائل ریپیٹ ہوتے ہیں. لہٰذا علم کے حوالے سے یہ تصور علم کی بے ادبی ہے کہ سننے کے ساتھ ہی آدمی حدیث کو سن رہا ہے، حدیث کی شروعات ہوئی بالکل اعراض کرتے ہوئے اٹھ کر کے وہ چلا جائے. یہ علم کا ادب نہیں ہے. امام عطا جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بھی دین بتاتے ہوئے سنتا ہوں تو میں ایسے سنتا ہوں گویا کہ میں پہلی مرتبہ زندگی میں سن رہا ہوں. یہ احترام ہے اللہ اس کے رسول کا. اور اس لیے بھی ہر چیز آپ کو پہلے سے معلوم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں توبہ کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے، لیکن جب وہ توبہ کے بارے میں تقریر سنتے ہیں تب توبہ کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو صدقے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے، لیکن جب تقریر سنتے ہیں تب صدقہ کرتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو یاد دلائیے، نصیحت کیجیے، کیونکہ نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے مومنوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کو پہلے سے معلوم ہے، جیسے آپ نے سنا رسول کی اتباع کرنا چاہیے تو جن کو پہلے سے معلوم ہے اٹھ کر کے چلے گئے، جبکہ اگر کوئی اسے دوبارہ سنتا ہے دوبارہ رسول کی محبت اس کے دل میں تازہ ہوتی ہے. اور یہ عبادت ہمارے لیے بہت عظیم ہے. جب مومن چھوٹا بھی عمل پورے اخلاص اور جذبے کے ساتھ کرتا ہے اللہ کے پاس اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اور علم کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ علم جب ہوتا ہے ساتھ میں بھولنا بھی شامل ہوتا ہے. آدمی سنتا ہے بھول جاتا ہے، سنتا ہے بھول جاتا ہے. دوبارہ اس کی یاد دہانی اس کے علم کو تازہ کرتی ہے. لہٰذا یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ جو چیز ہمیں پہلے سے معلوم ہے وہ ہم نہیں سنیں گے، جو نہیں معلوم ہے وہ سنیں گے، یہ ادب کا علم کا احترام نہیں اور یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. اگر ایسا کہا جائے تو پھر دین کی باتیں وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں سن کر کے پھر ان کے لیے تو کوئی خطبہ جمعہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہیں تو تقریباً چیزیں پہلے سے معلوم ہے. ان کے لیے کوئی درس بھی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ علم مسلسل کیا جانے والا عمل ہے. موت تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے. اسی لیے بعض سلف کے بارے میں ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا اور کوئی عالم دین ان کے پاس آئے تو فوراً ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگے تو ان کے اولاد میں سے کسی نے کہا کہ اس حالت میں بھی آپ مسئلہ پوچھ رہے. انتقال سے پہلے نزا کی حالت لگنے والی ہے، اس سے پہلے وہ کسی عالم سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ مسئلہ جان کر میرا انتقال ہو یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اس حال میں کہ میں نے موت سے پہلے بھی اس کے دین کو سیکھا ہے. اسے عبادت سمجھ کے وہ کیا کرتے تھے. لہٰذا اس طرف توجہ دیں. اور مختصر وقفہ ہوتا ہے علم کے لیے، اگر وہ وقت بھی ہم اسے نہیں دے سکتے. آپ سوچئے کتنے منٹ ہوتے ہیں درس، 10 منٹ 15 منٹ. اگر آدمی اس پہ بھی صبر نہیں کر سکتا ہے اور موبائل پر وہ گھنٹوں صبر کرتا ہے اور اسے ڈھکیلتا ہے پلٹتا ہے، بسا اوقات وہ مسجد کے باہر اور ادھر ادھر چائے کی دکانوں پر گفتگو میں 1 گھنٹہ لگا سکتا ہے. اگر وہ 10 منٹ 5 منٹ بھی نہیں دے سکتا ہے کتنی بڑی محرومی ہے. آپ سوچئے یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز چل رہی ہو اور باہر لوگ چائے کی دکان پہ بیٹھے ہوں. آپ گزرتے ہوئے انہیں دیکھ کے افسوس کرتے ہیں کہ سامنے جماعت کھڑی ہے، یہ لوگ چائے پی رہے ہیں. ایسے ہی ہمارا معاملہ ہے کہ دینی مجلس جاری ہو اور آپ نکل جائیں بغیر کسی ضرورت اور حاجت کے، صرف اس لیے کہ ہماری توجہ نہیں ہے. کیونکہ جس طرح نماز کی عبادت ہے علم بھی عبادت ہے. اسی لیے بخاری کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں 3 لوگ آئے، ان میں سے ایک آدمی چلا گیا بیٹھا نہیں، ایک آدمی سامنے آ کر کے بیٹھ گیا بالکل جہاں جگہ اس کو ملی. آپ نے کہا اس آدمی نے دین کے لیے سبقت دکھائی، اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا. اور دوسرا آدمی شرما کر کے دور بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے بھی اس سے حیا کی. اور تیسرا آدمی پلٹ کر کے چلا گیا اعراض کرتے ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے بھی اسے منہ موڑ لیا، اللہ نے بھی اعراض کر لیا اسے. تو یہ اعراض خاص طور پہ کبر کے ساتھ تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تکبر کے ساتھ تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے. حاجت ہے، ضرورت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی آدمی اللہ کے دین کی معلومات کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے جائے یہ درست نہیں ہے. آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. ابھی جو شیخ عبدالعزیز آل الشیخ ہیں ان سے پہلے جو ان کے استاد ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ انہیں کسی مجلس میں بیان کرنا تھا اور اس مجلس میں سارے کے سارے علماء تھے،
سارے کے سارے علماء تھے اور سارے کے سارے پی ایچ ڈی اسکالرس تھے، سب سے بڑی ڈگریاں ان کے پاس تھی علم کی، اور وہ کسی جگہ پر جمع تھے۔ شیخ بن باز سے کہا گیا آپ انہیں بیان کیجئے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہتے ہیں ان کے شاگرد ہم سوچنے لگے پورے علماء ہیں اور سب سے بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے وہ لوگ پڑھ کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بن باز اب کیا نصیحت کریں گے اتنے بڑے علماء کو۔ کہتے جیسے ہی وہ کرسی پر آ کر بیٹھے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے بعد شیخ بن باز نے کہا توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ سوچئے سبحان اللہ، یہ اہتمام ہے ہمارے علماء کا توحید کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، انہی معلومات کے ساتھ جو آپ بار بار سنتے ہیں، تکرار کے ساتھ انہیں بیان کیا جاتا ہے تاکہ دلوں میں راسخ ہو، مضبوط ہو، گہرے ہوں، اور اس سے ہمیں دنیا اور آخرت پہ فائدہ ہو۔ لہٰذا انشاءاللہ آنے والے دروس میں جو ہماری کتاب جاری تھی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس میں کتاب الجامع، اس کی حدیثیں جاری تھی، انشاءاللہ اسی کو ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے راستے کو آسان کرے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔